میری معلومات کے مطابق سلمیٰ امین کی سابقہ بیوی تھی۔ واضح رہے کہ میں نے اپنی جن معلومات کا حوالہ دیا ہے وہ امین سے پہلی ملاقات پر تو نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہا تھا، لیکن چونکہ یہ کہانی مذکورہ واقعے کے بعد لکھی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے میں بہت سی باتیں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ امین کے مطابق سلمیٰ ایک طرح دار، پرکشش اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور بد کلامی تھی۔ امین کی جو آمدنی تھی اس کے مطابق ہی اس علاقے میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، مگر سلمیٰ کو شہر کے کسی پوش علاقے میں وسیع و عریض بنگلے اور چمچماتی گاڑیوں کی خواہش تھی۔ قیمتی ملبوسات، بیش بہا جیولری، گھومنا پھرنا، پارٹیاں اٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے دلی شوق تھے، اور امین یہ سب کچھ مہیا نہیں کر سکتا تھا۔ 3 ہٹی کے قریب اس کا ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا جہاں سے محدود آمدنی ہوتی تھی، اور اس محدود آمدنی میں وہ سلمیٰ کی خواہشات منوعاً پوری نہیں کر سکتا تھا۔ جب طلب و رسد میں بہت بڑا تضاد یا فرق آ جائے تو جھگڑا لازمی قرار پاتا ہے، لہٰذا امین اور سلمیٰ میں صبح شام لڑائی ہونے لگی۔ امین سلمیٰ کے نت نئے مطالبات یا فرمائشوں سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا تھا جتنا اس کی بد کلامی اور بد زبانی سے۔ سلمیٰ کی ساری خوبصورتی اس کے خاموش رہنے تک تھی، جیسے ہی وہ زبان کھولتی اس کی اصلیت کھل جاتی تھی۔ بہرحال اس کی گاڑی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی، اور ضد ہو کر امین نے ایک روز سلمیٰ کو طلاق دے دی۔ وہ جتنا عرصہ بھی ایک چھت کے نیچے رہے ان کی اولاد وجود میں نہ آ سکی۔ طلاق کے فوراً بعد امین نے سائرہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی تھی، جس سے اس کی ایک 2 سالہ بیٹی کومل تھی۔ امین کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ امین سے چھوٹی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی ناصر امین کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ گریجویشن کر رہا تھا، اور پڑھائی سے جتنا بھی وقت مل جاتا وہ میڈیکل سٹور والے کام میں امین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ عموماً شام 5 بجے کے بعد میڈیکل سٹور پر آ جاتا تھا۔ دوسری طرف سلمیٰ نے امین سے طلاق پانے کے بعد کچھ عرصہ آرام کیا، پھر اس نے رمضانی بھائی سے شادی کر لی۔ رمضانی کی بیوی فوزیہ 6-7 سال پہلے انتقال کر گئی تھی، اور سیما اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ رمضانی کا عالی شان بنگلہ نشتر پارک کے قریب واقع تھا۔ رمضانی کا طارق روڈ پر آٹو اسپیئر پارٹس کا بڑا بزنس تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ سلمیٰ اور رمضانی بھائی کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا فرق تھا۔ رمضانی سلمیٰ کے معیار کا سیٹ تھا یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی مرضی اور پسند سے رمضانی بھائی سے شادی کی تھی، اور یقیناً خوش بھی ہوگی۔ میں نے اگلے روز تھانے جا کر حوالات میں ناصر اور سیما سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ دونوں کو حوالات کے الگ الگ کمروں میں رکھا گیا تھا۔ اس امر کا بیان ضروری نہیں کہ میں نے حوالاتیوں تک رسائی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ یہ کارروائی متعدد بار تفصیلاً بیان کی جا چکی ہے۔ میں چونکہ اپنے ذہن میں ایک مخصوص پلان لے کر گیا تھا، لہٰذا میں نے پہلے سیما سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں کو الگ الگ حوالات میں رکھا گیا ہے۔ سیما کی عمر 25 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس نے تازہ ماسٹرز کیا تھا۔ وہ ایک قد آور صحت مند لڑکی تھی۔ رنگت سانولی، آنکھیں موٹی، اور ان موٹی آنکھوں پر نظر کا چشمہ بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی اور سوالیہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ وکیل؟ اس نے عجیب سے لہجے میں دہرایا۔ کیا آپ کو پاپا نے یہاں بھیجا ہے؟ سیما کی آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی ہوشیاری پائی جاتی تھی۔ میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا، کیا تمہارے پاپا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جبھی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تم حیران ہونا چھوڑ دو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا، بس مجھے پتہ چلا کہ پولیس نے تم دونوں بے گناہوں کو زبردستی ایک بیہودہ الزام کے تحت حوالات میں بند کر رکھا ہے، تو میں خبر لینے آ گیا۔ تو آپ کوئی خدائی فوجدار قسم کے وکیل ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ایک بات سے مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ سیما ذرا بھی گھبرائی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، ورنہ اسے جس نوعیت کے سنگین الزام میں حوالات میں رکھا گیا تھا، اس کی روشنی میں اسے بے حد ہراساں اور وحشت زدہ دکھائی دینا چاہیے تھا۔ اب یا تو وہ آہنی اعصاب کی مالکہ تھی، یا تو پھر اسے کسی اور بات سے بڑی بھرپور تسلی تھی
کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں تم مجھے کچھ اسی قسم کا وکیل سمجھ لو، میں تم دونوں کو قانونی تحفظ فراہم کر کے اس جھمیلے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یہ قصہ ہے کیا؟ مجھے امید تو یہی تھی کہ مدد کا سن کر وہ فوراً مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اس نے میری توقع کے برعکس جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، میں کسی اجنبی شخص سے اپنا معاملہ ڈسکس نہیں کر سکتی۔ پہلے آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے یا نہیں۔ تعلیم یافتہ تو وہ تھی ہی، لیکن اپنی باتوں سے وہ ذہین بھی ثابت ہو رہی تھی، ورنہ میں نے بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو بڑی جہالت کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں نے زیادہ گھماؤ پھیراؤ مناسب نہ سمجھا اور معتدل انداز میں کہا، میں ابھی تک تو ناصر کا وکیل ہوں، تم چاہو گی تو تمہارا وکیل بھی بن جاؤں گا۔ ناصر، اس نے ناصر کا نام لیتے ہوئے ایسا منہ بنایا جیسے کسی غلیظ اور بدبودار چیز کا ذکر کر رہی ہو۔ سوری وکیل صاحب، مجھے کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت نہیں، آپ خود کو اپنی موکل تک ہی محدود رکھیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں قانونی مدد کی ضرورت نہیں؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کوئی انسان پولیس کی کسٹڈی میں آتا ہے اور عدالتی بکھیڑوں میں پھنستا ہے تو اسے لازماً کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب۔ وہ قدرے چڑھ کر بولی، میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں، وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو میرے لیے کوئی چوٹی کا قابل وکیل کر لیں گے، آپ جا کر اپنے موکل کو سنبھالیں۔ اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس پر جو شک ہوا تھا وہ اس جواب سے یقین میں بدل گیا۔ میرے لیے پاپا ہی کافی ہیں، تو گویا سیما کے پاپا نے آسانی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا تھا۔ لگتا ہے تمہارے پاپا نے تمہاری رہائی کے لیے کوئی بندوبست کر رکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مجھے اس بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ سوری وکیل صاحب، اس نے مجھے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ایک ایسے آدمی کے وکیل ہیں جس کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنسی ہوں۔ میں اس کمبخت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، ناصر کے بھائی امین کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں سلمہ کی وجہ سے ناصر اس بکھیڑے میں پھنسا ہے اور تم ناصر ہی کو مورود الزام ٹھہرا رہی ہو۔ وہ دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے ہیں، سیما نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور جہاں تک سلمہ کا تعلق ہے تو سوتیلی ہی صحیح، وہ میری ممی ہیں، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی۔ سیما کے دو ٹوک انداز نے بتا دیا کہ ناصر کی کہانی الٹ چکی ہے۔ سیما اسے بیچ منجدار میں چھوڑ کر کنارے پر پہنچنے کی کوشش میں دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لی کہ اسے فرار کا موقع نہیں دوں گا۔ تاہم اس نے جس روکھے پھیکے انداز میں مجھے جواب دیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ میں سیما کو چھوڑ کر ناصر کے پاس آ گیا۔ ناصر نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، تمہارے بھائی امین نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط وکیل صاحب؟ شرط یہ کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں تم اس کا سیدھا اور سچا جواب دو گے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر مجھے تمہارے بیان پر کسی قسم کی غلط بیانی کا گمان ہوا تو میں تمہاری وکالت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ جناب، آپ تو میرے لیے نجات دہندہ ہونے والے ہیں۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسپات میں گردن ہلائی اور کہا، باتیں بعد میں، پہلے ایک ضروری کام۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنا بریف کیس کھول لیا۔ ناصر غیر یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے تذبذب ہو کہ میں بریف کیس کے اندر سے پتہ نہیں کون سی اہم چیز نکالنے والا ہوں۔ ناصر کی عمر 20 کے آس پاس تھی، وہ اپنے بھائی کا ریورس تھا، یعنی امین کے مقابلے میں وہ پستہ قامت اور انتہائی دبلا پتلا بلکہ منحنی سا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے عشق پیچا لڑا رہا ہوگا۔ میں نے جلدی جلدی ناصر کی درخواست ضمانت، اپنے وکالت نامے اور چند دیگر اور کاغذات پر ناصر کے دستخط لیے، پھر ان ضروری دستاویزات کو دوبارہ بریف کیس میں رکھنے کے بعد ناصر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی ناصر، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
یہ کیا سلسلہ ہے جوان؟ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، بلکہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور فوراً ہی بات کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب آپ کا اشارہ سیما کی طرف ہے نا؟ ویسے یہ ہے کہ مخدوش صحت پر میں نے اسے جو جوان کہہ دیا تھا اس سے وہ اچھا خاصا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اس نوعیت کے خطابات سننے کو ترس گیا ہوگا۔ میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے ناصر، میں تمہارے پاس آنے سے پہلے سیما سے 2-4 باتیں کر کے آیا ہوں۔ سمجھو پیار و محبت تو دور کی بات، وہ تو تمہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ بس جناب ایسی ہی بات ہے، وہ افسردہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے بھی اس کے رویے میں کچھ ایسی ہی بات محسوس کی ہے۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سیما سے جو گفتگو کی تھی وہ ناصر نے نہیں سنی ہوگی۔ اس کا سبب دونوں کے حوالاتی کمروں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ اور زاویہ تھا۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کی باتیں سن سکتے تھے۔ میں نے ناصر کی زبان کو رواں کرنے کے لیے ایک جذباتی وار کیا، یار ناصر مجھے تو لگتا ہے تمہاری محبت میں زیادہ دم نہیں تھا، ورنہ لڑکی نے اتنی آسانی سے کیسے پٹڑی بدل ڈالی؟ میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی وکیل صاحب، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ناصر جذبات میں آ گیا تھا۔ وہی کم ظرف اور بے وفا نکلی۔ تھانے پہنچتے تک سب ٹھیک تھا، یہاں آ کر اس نے نظر پھیر لی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ناصر، میں اسے دوستانہ انداز میں اس لیے مخاطب کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اعتماد کرنے لگے۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ سیما کی سوتیلی ماں سلمہ نے ایک گہری سازش کے تحت سیما کو تمہارے قریب کیا اور پھر پولیس کی مٹھی گرم کر کے تمہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں امین بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور سیما کے حالیہ رویے نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے۔ ہم ایک جیسے الزام میں گرفتار ہو کر ایک ساتھ تھانے پہنچے تھے، پھر عدالت میں بھی ایک ساتھ پیش ہوئے، لیکن یہاں دوبارہ آنے کے بعد وہ بالکل ہی بدل گئی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سلمہ ہی کی کوئی چال چھپی ہوئی ہے۔ اور سیما کا دعویٰ ہے کہ تمہارے بھائی امین نے کسی گہری سازش کے تحت اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے اور دغاباز ہو۔ وہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ناصر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے وکیل صاحب۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی دھوکہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت کے جواب میں سیما بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن حالات اور وقت نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس کی محبت کھوکھلی بلکہ ایک سوچے سمجھے ڈرامے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ میں امین بھائی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ سارا ناٹک سلمہ نامی اس عورت کے اشارے پر رچایا گیا ہے۔ وہ میری بھابھی ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں سلمہ ایک فتنہ پرور اور مغلوب الغضب عورت ہے۔ وہ جب تک ہمارے گھر میں رہی اس نے امین بھائی کی زندگی کو عذاب بنائے رکھا تھا۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی دکھی دل کی فریاد سنی اور اس کے خاموش ہونے پر ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ سوال کیا، ناصر یہ بتاؤ سیما کے ساتھ تمہارا یہ محبت کا معاملہ کب سے چل رہا تھا؟ جناب، وہ کڑوے لہجے میں بولا، یہ پوچھیں کہ سیما مجھے کب سے الو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم میرے سوال کا جواب دو۔ یہی کوئی 6-7 ماہ ہوئے تھے ہمیں ملتے ہوئے، ناصر نے بتایا۔ کیا تمہیں یہ بات پتہ تھی کہ سیما اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہاری سابق بھابھی سلمہ سے شادی کی ہے؟ جی نہیں، شروع میں مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ چند روز پہلے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا۔ اس انکشاف کا تمہارا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ابتدائی رد عمل کے طور پر میرے ذہن کو ایک جھٹکا تو لگا تھا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن پھر میں فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے لیے اطمینان اور سکون کا پہلو یہ تھا کہ سیما مجھے دل و جان سے چاہتی تھی۔ مجھے اس کی محبت کے سامنے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ محبت ریت کی ایک دیوار سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری موجودہ دلی حالت اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ناصر۔ اس نے تشکر آمیز نظر سے میری طرف دیکھا، پھر شکستہ سے انداز میں بولا، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں 9 فروری کی سپہر سی ویو کے علاقے میں
فحش حرکات کر رہے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں تو سمندر کے کنارے بیٹھے بس باتیں کر رہے تھے، میری بائک بھی قریب ہی کھڑی تھی، ہم ایک دوسرے میں مگن تھے کہ اچانک 2 پولیس والے ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے، انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ہم پہلے بھی 3-4 بار سی ویو آ چکے تھے، لیکن اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہ آیا تھا۔ تم لوگ سی ویو کے علاوہ اور کہاں کہاں ملتے رہے ہو پچھلے 6-7 مہینوں میں؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی ہم سی ویو کی طرف نکل جاتے تو کبھی قائد اعظم کے مزار پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کبھی کبھار صدر کے کسی ہوٹل میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ ہو۔ ویسے میرے پاس بائک ہے، لہٰذا آمد و رفت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیا تم دونوں کے بیچ یہ میل ملاقاتیں سوکھی ہی چل رہی تھیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ بولا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم لوگ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ کبھی میں نے اسے پرفیوم یا کوئی میک اپ کا آئٹم دے دیا، اور کبھی اس نے مجھے کوئی شرٹ دلا دی یا کوئی اچھا سا فاؤنٹین پین۔ اور کیا روایتی عاشقوں کی طرح خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں، ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تم سیما کے خطوط تو بڑی محبت اور حفاظت سے سنبھال کر رکھتے ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس کا تو اپنا ہی ایک مزہ ہے، مگر وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا اور اس کے چہرے پر کوفت ابھر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان لمحات میں وہ سیما کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں نے اس کے دکھتے دل کے تاروں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اور ایک بہت ہی سود مند سوال کیا۔ سیما کے چند خطوط تو اب بھی تمہارے پاس گھر میں محفوظ رکھے ہوں گے؟ جی ہاں، 2-3 ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مذکورہ لو لیٹرز گھر میں کہاں رکھے تھے؟ اس نے مطلوبہ مقام کی درست نشاندہی کر دی۔ میں نے مزید 2-4 اہم سوالات کے بعد اس کا انٹرویو ختم کر دیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناصر، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ سیما نے بڑی چال بازی سے تمہیں پولیس کے چکر میں پھنسایا ہے، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں بڑی توجہ سے تمہارا کیس لڑوں گا اور جلد از جلد تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ان حوصلہ افزا الفاظ سے اس کی ڈھارس بن گئی۔ میں نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اسے کچھ ہدایات دیں اور واپس آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے مرچ مسالہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں جس بات کی توقع کر رہا تھا وہ پوری ہو کر رہی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ حوالات میں سیما اتنی زیادہ پر اعتماد اور نڈر کیوں نظر آتی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے پاپا اس کی بچت کی کوئی محفوظ راز ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور رمضانی بھائی نے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کے لیے ایک سیف پیسج تلاش کر لیا تھا جو استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ رمضانی بھائی نے ایک تگڑی رقم خرچ کر کے پولیس کی مدد سے ایک ایسا چالان تیار کروایا تھا جس میں سیما معصوم اور ناصر بدمعاش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں سیما کو اس کیس میں سے اس طرح باہر نکال لیا تھا جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ پولیس نے سراسر سیما کی حمایت اور ناصر کی مخالفت میں چالان پیش کیا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے ناصر کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا۔ میں نے عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے اس کیس کے حوالے سے مکمل تیاری کر لی تھی۔ یہ کیس ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا تھا اور چالان ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکاری وکیل سیما کو بے گناہ اور ناصر کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے زور مارے گا۔ مجسٹریٹ نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے موکل ناصر کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور با کردار شہری ہے۔ اس بیچارے کو ایک گہری سازش کے ذریعے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے طنزیہ نظر سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ہوئے میرے موکل ناصر کی طرف دیکھا۔
اور استہزائیہ انداز میں بولا، با کردار شہری، سبحان اللہ! ملزم اتنا امن پسند اور با کردار شہری ہے کہ یہ ایک لڑکی کو ورغلا کر سی ویو جیسے الگ تھلگ مقام پر لے گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس جیسے شریف شہریوں نے ہی تو معاشرے کو چار چاند لگا رکھے ہیں۔ چالان کے اندر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم دھوکہ دہی سے سیما کو ساحل سمندر پر لے گیا تھا اور وہاں پہنچ کر اس نے سیما سے دست درازی کی کوشش کی۔ تھوڑے فاصلے پر 2 پولیس اہلکار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بر وقت کارروائی کر کے ان دونوں کو تھانے پہنچا دیا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی چوٹ کے جواب میں کہا، یور آنر، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ سیما ملزم کے ساتھ کہیں گئی ہو، لہٰذا دھوکہ دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیگ صاحب، مجسٹریٹ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یور آنر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ ملزم اور سیما ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سیما کی محبت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ملزم یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرح سیما بھی محبت کے معاملے میں مخلص اور سنجیدہ ہے۔ وہ ہفتے 10 دن میں سیما کو اپنی بائک پر بٹھا کر کسی پرسکون مقام پر لے جاتا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ میرے موکل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیما اسے کسی مصیبت میں پھنسانے کے لیے یہ محبت والا ناٹک کر رہی تھی۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، سیما اور ملزم کے درمیان کبھی کوئی سنجیدہ تعلق نہیں رہا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سیما کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا۔ یور آنر، میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں مجسٹریٹ کے استفسار کا جواب دیا۔ میں اپنے کہے کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اور وقت آنے پر اس سازش کو بے نقاب بھی کر سکتا ہوں، جو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت میرے موکل کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دیٹس آل یور آنر۔ مجسٹریٹ نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب اعلیٰ، سیما اور ملزم کے بیچ محبت والی کہانی ایک فرضی داستان ہے جو میرے فاضل دوست کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بس اتنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ جان پہچان ضرور تھی، اور سیما بھروسہ کر کے اسی لیے ملزم کے ساتھ چلی بھی گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر یہ شیطان بےہودگی پر اتر آئے گا؟ یور آنر، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سیما اپنی مرضی سے میرے موکل کی بائک پر بیٹھ کر سی ویو جیسے پرسکون مقام پر گئی تھی۔ اگر وکیل استغاثہ اپنے دعوے میں راسخ ہیں تو پھر ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وضاحت کریں، میرے موکل نے کس بہانے سیما کو اپنے ساتھ ایک الگ مقام تک لے جانے کے لیے راضی کر لیا تھا؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے موکل کی بےہودگی پر اتر آنے یا سیما سے دست درازی کرنے کا تعلق ہے، تو جب پولیس نے انہیں جائے وقوع سے گرفتار کیا تو پولیس کا موقف کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بیگ صاحب؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بتایا، پولیس نے ابتدائی کارروائی کے نتیجے میں دونوں پر فحش اور نازیبا حرکات کا الزام لگایا تھا۔ اس بات میں دو آراء نہیں ہو سکتی کہ فحش اور نازیبا حرکات ہمیشہ دونوں فریقین کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہیں، یعنی سی ویو پر اچھا برا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سیما اور میرے موکل کے رضامندی کا نتیجہ تھا۔ لیکن پھر نوٹوں کی جھلک نے معاملہ پلٹ کر رکھ دیا اور پولیس کا فوکس محض اس نقطے تک محدود ہو کر رہ گیا کہ ملزم سیما کو ورغلا کر سی ویو لے گیا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے سیما کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی شروع کر دی۔ آپ نے نوٹوں کی جھلک کا تذکرہ کیا ہے، مجسٹریٹ نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے بیگ صاحب؟ بہت سیدھا سا معاملہ ہے جناب اعلیٰ، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے میرے موکل کے بڑے بھائی امین کو یہ راہ سجائی تھی کہ وہ اگر صبح ہونے تک 50,000 روپے کا بندوبست کر دے تو اس کیس کو تھانے ہی میں رفع دفع کر دیا جائے گا۔ امین نے پولیس کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ممکن ہے سیما کے پاپا کی سمجھ میں پولیس والوں کی بات آ گئی ہو، جبھی یہ کیس سراسر میرے موکل کی مخالفت میں چلایا گیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ استغاثہ سیما کو بچانے اور ملزم کو پھنسانے کی کوشش میں ہے۔ پولیس کی رشوت ستانی کے معاملات کوئی نئی بات نہیں اور عدالت بھی ان ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہے۔
لہٰذا مجسٹریٹ نے اس ایشو پر زیادہ توجہ نہیں دی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ پر جو فرض عائد کیا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، جناب اعلیٰ، ملزم نے سیما کو بتایا تھا کہ اس کے پاس سیما کی ذات کے حوالے سے چند ایسے دستاویزی ثبوت ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو اس کی اور اس کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا ہے، لہٰذا وہ ملزم کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ویری گڈ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سیما اتنی ننھی بچی تھی کہ وہ چپ چاپ ملزم کی بائک پر بیٹھ کر سی ویو پہنچ گئی۔ دستاویزی ثبوت حاصل کرنے کے لیے شہر کے آخری کنارے تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس موقع پر مجسٹریٹ نے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور ملزم ناصر سے پوچھا، ایسے کون سے ثبوت تھے تمہارے پاس جو سی ویو جائے بغیر سیما کو فراہم نہیں کیے جا سکتے تھے؟ اگرچہ یہ سوال میرے موکل سے کیا گیا تھا اور استغاثہ کی حمایت میں کیا گیا تھا، لیکن میرے نزدیک مجسٹریٹ کے اس اقدام سے مجھے ملزم کو ڈیفینڈ کرنے کا ایک اور راستہ مل گیا تھا۔ ناصر نے مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں بتایا، جناب اعلیٰ، سیما کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے، میں نے اس سے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ تم نے سیما سے دستاویزی ثبوت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ مجسٹریٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، پھر تم کس مقصد کی خاطر اسے اپنے ساتھ سی ویو لے گئے تھے؟ محبت، ناتواں ناصر نے بڑی توانائی سے جواب دیا، ہمارے ایک ساتھ سی ویو جانے اور وہاں تنہائی میں بیٹھ کر راز و نیاز کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کم از کم میں تو اپنے تئیں ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد سیما نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے قریب آئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک رچایا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے دام میں گرفتار ہو چکا ہوں تو ایک سنسنی خیز ڈرامے کے بعد اس نے مجھے مصیبت میں دھکیل دیا اور خود معصوم بن کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ مجسٹریٹ نے ملزم کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہارے وکیل صاحب نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے بھی سیما کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے رہے ہو، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ جناب اعلیٰ، میرے وکیل صاحب نے عدالت میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ سب میں نے ہی وکیل صاحب کو بتایا تھا۔ ناصر نے میری ہدایات کے مطابق جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات 100% سچی ہے کہ میرے اور سیما کے بیچ محبت کا معاملہ پچھلے 7 ماہ سے چل رہا تھا اور اس دوران میں ہم 8-10 بار آپس میں ملے ہیں، کبھی سی ویو، کبھی قائد اعظم کے مزار، کبھی میوزیم اور کبھی صدر کے ریسٹورانٹس میں۔ ہم 2 بار پکچر ہاؤس میں فلم دیکھنے بھی گئے تھے۔ یور آنر، میں نے اس موقع پر مداخلت ضروری جانی۔ سیما اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں سیما سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اجازت نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لہٰذا مجسٹریٹ نے فراخ دلی سے کہا، بیگ صاحب، آپ سیما سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں سیما والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ آج اس کیس کی پہلی پیشی تھی، لیکن یہ معاملہ کچھ اس انداز میں پھیلتا جا رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا آج ہی اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ابھی کافی دیر تھی اور میری کوشش تھی کہ عدالت برخاست ہونے سے پہلے میں اس کیس کے دھارے کو ایسے موڑ پر پہنچا دوں کہ اگر کیس کا فیصلہ نہ بھی ہو تو کم از کم میرے موکل کی ضمانت ضرور ہو جائے۔ میں نے سیما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، سیما جی، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے اور ناصر کے درمیان پچھلے 7 ماہ سے عشق و محبت کا معاملہ چل رہا تھا؟ بالکل غلط، اس نے بڑے مضبوط انداز میں تردید کرتے ہوئے کہا، اس بکواس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ آپ ناصر کی بائک پر بیٹھ کر دور دراز کے پرسکون مقامات پر ملاقاتیں کرتی رہی ہیں؟ میں نے آہستہ آہستہ اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے، اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ یہ ساری جھوٹی کہانی ناصر نے مجھے بدنام کرنے کے لیے گھڑی ہے۔ تو گویا آپ دونوں کے بیچ پیار اور محبت کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا سی ویو والے واقعے سے پہلے بھی آپ کی کبھی ناصر سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے اپنے نادیدہ جال کو آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے کہا، بس ایک آدھ بار۔ مطلب آپ ناصر کو جانتی تو تھی نا؟ جی ہاں، جانتی تھی۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ناصر کسی زمانے میں آپ کی سوتیلی ممی سلمہ کا دیور رہا تھا؟ میں نے اسے پکا کرنے کی غرض سے سوال کیا۔ جی ہاں، یہ بات میرے علم میں تھی، اس نے جواب دیا۔
جب ہی میں اس دغاباز کے ساتھ سی ویو تک چلی بھی گئی تھی، کیونکہ اس نے جن دستاویزی ثبوت کا ذکر کیا تھا وہ میری ستیلی ممی سلمہ کی پچھلی زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ورنہ میں آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، پھر پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ ناصر کے پاس آپ کی ستیلی ممی کے حوالے سے کون سے دستاویزی ثبوت تھے جن کے منظر عام پر آ جانے سے آپ کی اور آپ کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا تھا؟